رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے اپنی عمر کا زیادہ تر حصہ جنگوں میں شرکت کرتے ہوئے ہی گزارا اور آخر کار شہادت کا ایسا جام نوش کیا جس کا کوئی جواب نہیں ملتا۔ آپ نے جوانی کے زمانہ میں جو جنگیں لڑیں ان میں جنگی طریقہ کار کے مطابق ہمیشہ زرہ پہن کر اپنی مردانگی کے جوہر دکھایا کرتے تھے، یعنی جب پختہ توانائی کے ایام تھے تو زرہ پہن کر جنگیں لڑیں، اور جب بڑھاپے کو پہنچنے لگے تو زرہ پہننا بالکل ترک کر دیا۔ پھر جنگوں میں بغیر زرہ کے ہاتھ میں تلوار لیے شیروں کی طرح سینہ تانے شامل ہوتے تھے۔ دوست احباب نے جب آپ رضی اللہ عنہ کا یہ عمل دیکھا تو حیران ہو کر عرض کرنے لگے، اے ام رسول اللہ، اے صف شکن مجاہد، اے جوان مردوں کے سردار، ہم نے تو یہ حکم سنا ہے کہ جان بوجھ کر تم ہلاکت میں نہ پڑو۔ آپ لڑتے وقت احتیاط سے کام کیوں نہیں لیتے؟ جب آپ جوان اور مضبوط طاقتور تھے اس زمانہ میں آپ کبھی زرہ کے بغیر لڑائی میں شامل نہیں ہوئے۔ اب جب کہ آپ بوڑھے اور کمزور ہو گئے ہیں تو آپ اپنی جان کی حفاظت اور احتیاط کے تقاضوں سے کیوں بے پرواہ ہو گئے ہیں؟ بھلا تلوار کس کا لحاظ کرتی ہے اور تیر کس کی رعایت کرتا ہے؟ ہم کو تو یہ پسند نہیں کہ آپ جیسا دلیر اور بہادر محض اپنی بے احتیاطی کی بدولت دشمن کے ہاتھوں شہید ہو جائے۔ غرض حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے غم گسار دیر تک اس قسم کی باتیں کرتے رہے۔ جب وہ خاموش ہوئے تو حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جب میں جوان تھا تو میں سمجھتا تھا کہ موت انسان کو اس دنیا کے عیش و آرام سے محروم کر دیتی ہے، اس لیے کون خواہ موت کی جانب رغبت کرے اور جانتے بوجھتے ہوئے اژدہا کے منہ میں جائے۔ یہی وجہ تھی کہ میں اپنی جان کی حفاظت کے لیے زرہ پہنتا تھا، لیکن جب اسلام قبول کیا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی میں آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیض مبارک سے حقیقت سامنے آئی تو میرے خیالات بدل گئے کہ اس دنیا کا رنگ و بو تو عارضی ہے جبکہ آخرت کی زندگی دائمی ہے۔ اب مجھ کو اس دنیا فانی سے کوئی لگاؤ نہیں اور موت مجھ کو جنت کی کنجی معلوم ہوتی ہے۔ زرہ تو وہ پہنے جس کے لیے موت کوئی دہشت ناک چیز ہو۔ جس کو تم موت کہہ رہے ہو میرے لیے وہ ابدی زندگی ہے۔ سبحان اللہ۔ مولانا روم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اے فرزند، ہر انسان کی موت اس کے کردار کے مطابق ہوتی ہے۔ یہ تو ایک صاف و شفاف آئینہ ہے جس میں اپنا ہی چہرہ نظر آتا ہے۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ موت ایک تلخ حقیقت ہے، اسے شیریں حقیقت بنانے میں مصروف عمل رہو۔